کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سال میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے؟ وہ رات ہے شب برات۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات لاکھوں گنہگاروں کو معافی ملتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ لیکن کیوں؟ آج ہم سنیں گے ایک ایسی کہانی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ چاندنی رات آسمان پر خاموشی سے پھیلی ہوئی تھی۔ شعبان کی 15ویں رات تھی، وہ رات جسے مسلمان کے نام سے جانتے ہیں۔ شہر کی گلیاں عام دنوں کے مقابلے میں مختلف محسوس ہو رہی تھیں۔ کہیں مساجد کی روشنی چمک رہی تھی، کہیں گھروں میں لوگ عبادت میں مصروف تھے، اور کہیں قبرستانوں کی طرف جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری فضا میں ایک عجیب سی روحانیت گھل گئی ہو، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کوئی خاموش راز گردش کر رہا ہو۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے دل پر پچھتاووں کا بوجھ بہت بھاری تھا۔ زندگی کی مصروفیات میں اس نے بہت سی غلطیاں کی تھیں، کچھ وعدے جو اس نے پورے نہیں کیے، کچھ رشتے جنہیں اس نے اپنی ضد اور غصے میں توڑ دیا، اور بہت سی نمازیں جو اس کی زندگی سے خاموشی سے غائب ہو چکی تھی۔ بظاہر وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ اس رات جب شہر کے لوگ عبادت کے لیے گھروں اور مساجد کی طرف جا رہے تھے، علی اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس خاموشی سے کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسے بچپن کے دن یاد آ گئے جب اس کی ماں اسے بتایا کرتی تھی کہ شب برات وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل کرتا ہے، جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جب بندوں کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ علی نے آہستہ سے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا، کیا واقعی یہ وہ رات ہے جب گناہ گاروں کو معافی ملتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا اس جیسے انسان کے لیے بھی کوئی امید باقی ہے؟ کمرے کی خاموشی میں یہ سوال اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ باہر مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ دور کہیں اذکار کی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ آوازیں جیسے اس کے دل کو بلا رہی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھ دیا۔ ٹھنڈی رات کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ گلی کے آخر میں مسجد کی روشنیاں صاف نظر آ رہی تھیں اور لوگ خاموشی سے اس کی طرف جا رہے تھے۔ شاید یہ صرف ایک رات نہیں تھی، شاید یہ اس کی زندگی بدلنے کا موقع تھا۔ مسجد کے اندر ایک پرسکون مگر روحانی ماحول قائم تھا۔ نرم روشنی میں بیٹھے لوگ خاموشی سے قرآن سن رہے تھے، کچھ تسبیح پڑھ رہے تھے اور کچھ سجدوں میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ علی بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی اہم جواب کی تلاش میں یہاں آیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد امام صاحب منبر کے قریب آئے اور نرم مگر پر اثر آواز میں اس بابرکت رات کی حقیقت بیان کرنا شروع کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ رات ہے جسے مسلمان کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے۔ اس رات کو رحمت، مغفرت اور دعا کی قبولیت کی رات سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس رات عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ امام صاحب کی آواز مسجد میں گونج رہی تھی اور ہر شخص خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس رات انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اپنی غلطیوں کو پہچانتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات میں انسان اکثر اپنے رب کو بھول جاتا ہے، مگر ایسی راتیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ علی خاموشی سے امام صاحب کی باتیں سن رہا تھا، ہر جملہ جیسے اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کے وہ لمحے یاد آنے لگے جب اس نے غصے میں آ کر کسی کو تکلیف دی تھی، جب اس نے انا کی وجہ سے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب اس نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ پھر امام صاحب نے ایک ایسی بات کہی جس نے مسجد کے ماحول کو اور بھی سنجیدہ بنا دیا۔
انہوں نے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو انسان کو اس رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ دل میں نفرت رکھنا، تکبر کرنا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے فوراً اپنے ایک پرانے دوست کا خیال آیا جس سے اس کی شدید لڑائی ہوئی تھی۔ ایک معمولی سی بات نے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے تھے اور وقت کے ساتھ وہ فاصلے دشمنی میں بدل گئے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مسجد سے نکلتے وقت ٹھنڈی ہوا نے علی کے چہرے کو چھوا تو اس کے دل میں عجیب سی سنجیدگی پیدا ہو گئی۔ گلیاں پہلے سے زیادہ خاموش تھیں، مگر دور دور تک مساجد کی روشنیاں اور لوگوں کی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ وہ رات تھی جسے لوگ عبادت، دعا اور مغفرت کے لیے خاص سمجھتے ہیں، وہ بابرکت رات جسے مسلمان کہتے ہیں۔ علی کے قدم غیر محسوس طریقے سے قبرستان کی طرف بڑھنے لگے، جیسے اس کا دل اسے کسی ضروری ملاقات کی طرف لے جا رہا ہو۔ قبرستان کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی ماحول اور بھی پرسکون ہو گیا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں کئی لوگ اپنے پیاروں کی قبروں کے پاس کھڑے دعا کر رہے تھے۔ کہیں قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی اور کہیں کوئی شخص خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ علی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک خاص قبر کے سامنے جا کر رک گیا۔ یہ اس کے والد کی قبر تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں بے شمار یادیں ایک ساتھ جاگ اٹھیں۔ اسے اپنے والد کی مسکراہٹ یاد آئی، ان کی نصیحتیں یاد آئیں، اور وہ لمحے بھی یاد آئے جب انہوں نے اسے صبر اور سچائی کا راستہ سکھایا تھا۔ علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وقت اچانک پیچھے لوٹ گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور قبر کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو شاید برسوں سے جمع ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آہستہ آہستہ اللہ سے بات کرنا شروع کی۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اپنی کمزوریوں کو تسلیم کیا اور دل کی گہرائی سے معافی مانگی۔